بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیجیٹل ہب کو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج ہم قیامت اور اس کے فتنوں کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کسے کہتے ہیں اور یہ کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سابقہ ادیان میں قیامت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قیامت آنے سے پہلے کون کون سے فتنے برپا ہوں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ سب ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ قوم ہے اور یہ موت کے بعد اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مرتضی الزبیدی اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کا مصدر مخلوق کا قبروں میں سے ایک بار کی کھڑا ہونا ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں رقم تراز ہیں۔ روز قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن مخلوق اپنے زندہ و جاوید رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ امام راغب اصفہانی اس کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قیامت کے معنی انسان کے ایک بار قیام یعنی کھڑا ہونے کے ہیں، اور قیامت کے ایک بار کے وقوع پذیر ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے لفظ قیام کے آخر میں حرف تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وقوع قیامت کی عقلی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قیامت کا آنا اور حساب و کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا میں سب عقلاً ضروری ہے، کیونکہ اس کا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو عموماً فساق، فجار، بدکار، ظالم، چور اور ڈاکو ہی نفع میں رہتے ہیں۔ ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بعض اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ شریف آدمی عمر بھر میں بھی نہ کما سکے۔ پھر وہ نہ خوف خدا و آخرت کو جانتا ہے اور نہ وہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرتا ہے۔ اور نیک شریف آدمی اول تو خدا سے ڈرتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے زمانے میں بدکار بدمعاش کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے۔ اب اگر آگے بھی کوئی وقت ایسا نہ آئے جس میں نیک کو اچھا بدلہ ملے، بد کو سزا ملے، تو پھر اول تو کسی برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغو اور بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا وجہ اس کی خواہشات سے روکنا ہے۔ دوسرے پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا؟ ناظرین گرامی، قیامت کب آئے گی؟ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ گئے ہو۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عن قریب دکھائیں گے ہم انہیں نشانیاں، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کے علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عورتوں کا اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا حتمی علم اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ علامات قیامت کی تفصیلات میں جانے سے پہلے سابقہ ادیان کے دیگر فریق کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں علامت قیامت بیان ہوئی کہ نہیں۔ یہودیت کے مقدس صحائف میں ایسی آیات ملتی ہیں، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہی ہے، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک اور عظیم روز آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ سن لو، خداوند اس زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجلا میں فلک چھپ جائیں گے۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا
اور اس کا نام واحد ہوگا۔ یہودیت کی طرح مسیحیت میں بھی قیامت کی نشانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا انجیل متی میں بیان ہوا ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بونچال آئیں گے۔ ان امثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح دیگر سابقہ ادیان میں بھی قیامت اور اس سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ ذخیرہ احادیث میں قیامت کے تعلق سے ہمیں 3 طرح کے احادیث ملتے ہیں۔ پہلی قسم کے احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا وغیرہ۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلا امام مہدی کا ظہور، آمد دجال، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ ہم نے علامات قیامت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جو ظہور امام مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے، دوسری وہ جو ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کی اگلی قسط بہت جلد پیش کی جائے گی، جس میں ہم قیامت کی نشانیوں اور فتنوں کے بارے میں جانیں گے کہ قیامت سے پہلے کس قسم کے فتنے برپا ہوں گے۔ اگلی ویڈیو سے بھی باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔